بعض علماء حکایت لکھتے ہیں سند کوئی نہیں، بعض مسائل ایسے ہوں نے بھی وہ ہوں سچے نے پر انہوں دی سند کوئی نہیں ہوں، حدیث دی کتاباں وہ گھٹ ملدیاں نے لیکن مسئلہ صحیح ہوتا ہے۔ اللہ بعض علماء نے حکایت لکھی کہ بنی اسرائیل دے وچ ایک نبی سی کسی بستی وچ، اللہ تے اسے بستی دے وچ ایک نوجوان علم حاصل کرنے کا شوق ہو گیا۔ نوجوانوں کو شوق ہو جاتا ہے کسی نے کسی چیز ہے، انہوں شوق علم دا، اللہ دا نبی موجود ہے اسے بستی وچ، انہوں علم دا شوق ہو گیا تے اللہ دے نبی کو نہیں پوچھا کہ میں جی جاواں کہ کیڑی درسگاہ جاواں کیڑے مدرسے جاواں، آخر اللہ دے نبی نے بھی تو اس زمانے کا پتہ ہوگا نا فلانی درسگاہ بڑی اچھی، لیکن انہوں نے کوئی نہیں پوچھا کسی کو۔ اللہ دے نبی نے پتہ لگا کہ فلان نوجوان ہے وہ علم حاصل کرنے واسطے جانا چاہ، اللہ انہوں سد لیا، فرمایا تم پڑھنے واسطے جانا ہے جی، اچھا یہ نہیں آخیا بھی تو نہ جا، فرمایا ٹھیک ہے میں تین نصیحتاں کرنا، اللہ تین نصیحتاں کرنا، فیہا علم الاولین والآخرین، انہاں تیناں چیزاں دے وچ پہلیاں دا بھی تے پچھلیاں دا سارا علم انہاں تیناں چیزاں دے، اللہ کتھے رڑے گا جا کے دسگاہ اج مسیتاں کھ پھرے گا، بے ٹکر کھائے گا، بے وطن پھر کدھر جانا، تے میں تین نصیحت کرنا سارا علم انہوں نے وچ، اللہ وہ بھی نیک بخت سی لڑکا ہے جی، فرماؤ پھر، فرمایا پہلی چیز تو ہے کہ اتق اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ پاک تو ڈردا رہو، پاویں اکلا ہوئے تے پاویں مجلس وچ ہو، جتھے بھی ہوئے نا اللہ تو ڈردا، اللہ پاک کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ ہر ویلے تیرے سر اتے حاضر ناظر، سبحان۔ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ انظر الی خبزک الذی تاکل حتی یکون من الحلال، جڑی ٹکر دی برکی کھائے نا پہلو ویکھ لیا کر بھی یہ لقمہ حلال دا ہے، ان دے وچ کوئی شک شبہ تو نہیں، یہ لقمہ جڑا میں روٹی کھان لگا ہاں یہ حرام تو نہیں، مشتبہ تو نہیں، حق حلال دا لقمہ ہے، پہلو ویکھ لیا کر پھر کھائے۔ دو نصیحتیں ہو گئی۔ تیسری نصیحت یہ کی تھی کہ لا تذکر احدا من الخلق الا بالخیر، اللہ دی مخلوق، اللہ دی ساری مخلوق روئے زمین دی مخلوق وچوں کسے دی گل کرنی ہوئے، کسے نیک دی، کسے بد دی، کسے مومن دی، کسے مسلم دی، کسے کافر دی، کسے دی بھی گل کرو، ساری اللہ دی مخلوق، کسے اللہ دی مخلوق وچوں تو کسے دی گل کرنی ہے تو فرمایا ان دی اچھی گل کری تے بری کسے دی نہ کری۔ اللہ لا تذکر احدا من الخلق الا بالخیر، اللہ
سبحان اللہ۔ مطلب کی نکلیا بھی گلا نہیں کہنے لگا۔ جڑا کسی دا عیب فروڑنا گل کرنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گلا ہو گیا۔ اللہ اکثر سارے علماء وہ تعویلاں کرن دے قائل ہوندے کہ تعویل صحیح بھی ہوندی ہے غلط بھی ہوندی ہے، سبحان اللہ، لیکن متقی علماء فرماندے ہیں کہ کافر دا بھی گلا نہیں کرنا چاہیے۔ بری گل کرنی، کسی دی بری خصلت بیان کرنی، ان کا مطلب یہ غیبت۔ مسلمان دی غیبت تو خیر و تم معاذ اللہ سخت حرام کبیرہ گناہ، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا نالوں بھی زیادہ گناہ گلے دا تے چغلی دا، کسی دی مسلمان دی بدگوئی کنڈی پیچھے وہ کول کوئی نہیں تے ان دا عیب کسی مجلس بیان کیتا جائے، ان دا نہ ہے غیبت۔ صحابی آنے جو ہے جی وہ عیب اندر جو سچی مچی ہوئے تو پھر ایک تو ہے نا بھی جھوٹ ہے نہ گل سچی ہو، واقعی وہ عیب اندر ہیگا ہے تو میں بیان کرنا، پھر انہوں سے کوئی بری گل کیڑی ہے؟ فرمایا نہیں، اسے دا نہ ہی غیبت ہے۔ سچ مچ اس شخص جو عیب ہیگا ہے تو دوسری جگہ بیان کرنا ہے غائبانہ کنڈی پیچھے، اسے دا نہ ہی غیبت ہے۔ تے جے اندر عیب کوئی نہیں تو فرمایا پھر غیبت نہیں، پھر بہتان۔ بہتان ادو ود گیا غیبت نالوں۔ اللہ کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ مسلمان بھرا دا عیب فروڑنا کسی دوسری جگہ میں ان کی مثال نہیں ہے جی تیرا بھرا مریا پیا، وہ مریا پیا وہ تو کول کوئی نہیں، مرے وغیرہ ہی تے مرے پے تو تینوں کو آخے ماس لا کے کھا لے تو کھا لے گا؟ اللہ ضرور تینوں کرائے تو آئے گی۔ غائبانہ کنڈی پیچھے کسی مسلمان دا عیب بیان کرنا اے حرام، زنا نالوں بڑا گناہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس دی مثال ہے جی مرے ہوئے بھرا دا ماس کھانا۔ حکایت بیان کرنے والا کہندا ہے کہ اللہ دے نبی نے وصیت کی تھی اس طالب علم نوں کہ لا تذکر احدا من الخلق الا بالخیر، اللہ دی ساری مخلوق وچوں کسے دی گل کرنی ہوئے نیک گل کر تے برائی نوں چھڑ دے۔ تین نصیحتاں کیتیاں کہ اللہ دا خوف رکھ، پوشیدہ بھی تے ظاہر بھی، لقمہ حلال دا کھایا کر، تے اللہ دی مخلوق وچوں کسے دا عیب نہیں فروڑنا۔ اللہ تے فرمایا اللہ دے نبی نے کہ فیہا علم الاولین والآخرین، اے تیناں چیزاں تے جنہیں عمل کر لیا وہ پہلے تے پچھلے سب لوگوں دا علم انہوں آ گیا۔ پھر وہ حکایت والا کہندا ہے کہ فمتانا فتح من الخروج، وہ نوجوان جڑا سفر کرنے تیار ہوا سی نا بستر بن کے وہ رک گیا، ہٹ گیا۔ انہیں آخیا بھی سفر میں جا کے تو میں تکلیفاں اٹھاواں گا تو علم تو سارا اتنے آ گیا۔ اللہ میرے بھائی، اللہ پاک سانوں بھی اپنا خوف عنایت فرمائے۔